الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفردوا لہن فریدا ومتعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین وان طلقتموہن من قبل ان تمسوہن وقد فرضتم لہن فریدا فنصف ما فرضتم الا ان یعفونا او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح وان تعفوا اقرب للتقوی ولا تنسوا الفضل بینکم ان اللہ بما تعملون بصیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 236 اور 237 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم پر کچھ مطالبہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو جب تک تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا کوئی مہر مقرر نہ کر لیا ہو، اور انہیں کچھ برتنے کو دو مقدور والے پر اس کے لائق اور تنگ دست پر اس کے لائق، حسب دستور کچھ برتنے کی چیز، یہ واجب ہے بھلائی والوں پر۔ اور اگر تم نے عورتوں کو بے چھوئے طلاق دے دی اور ان کے لیے کچھ مہر مقرر کر چکے تو جتنا ٹھہرا تھا اس کا آدھا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں یا وہ زیادہ دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اور اے مردو، تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری سے نزدیک تر ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو نہ بھلا دو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں جو مضمون بیان ہوا اسے سادہ لفظوں میں ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ رب العالمین یہاں ارشاد یہ فرما رہا ہے کہ اگر کسی جوڑے کا نکاح ہوا اور نکاح میں حق مار مقرر نہیں کیا گیا اور اس جوڑے میں نا اتفاقی کی وجہ سے مباشرت سے پہلے طلاق ہو گئی، تو حق مار بھی مقرر نہیں ہوا اور وہ زوجین آپس میں ایک دوسرے سے مباشرت بھی نہیں کر سکے۔ ایسی صورت میں جب طلاق ہوگی تو خاوند پر ایک جوڑا کپڑوں کا جس کو متاع طلاق کہا جاتا ہے، وہ برتنے کا ساز و سامان تھوڑا وہ دینا واجب ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی قسم کا اس سے کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ اور اگر صورتحال ایسی ہے کہ مہر تو مقرر ہو چکا ہے لیکن ابھی وہ زوجین آپس میں ملے نہیں، مباشرت نہیں ہوئی، تو مباشرت سے پہلے اور مہر مقرر ہونے کے بعد اب اگر طلاق ہوتی ہے تو جتنا مہر مقرر ہوا اس کا نصف دینا شوہر کے ذمے لازم ہے۔ اور اگر ایسی صورتحال میں خاتون اس نصف میں سے کچھ معاف کر دیتی ہے، کم کر دیتی ہے تو بھی جائز ہے، اور اگر خاتون معاف نہیں کرتی بلکہ وہ نصف ہی کا مطالبہ کرتی ہے تو یہ اس کا حق ہے۔ اور اگر طلاق دینے والا اس کا خاوند نصف سے کچھ زیادہ دے دے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں جو اختیار دیا ہے مردو، اس کی بنا پر تمہارا زیادہ دینا ہی بہتر ہے، یہی تقویٰ کے زیادہ نزدیک ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر جو احسان ہیں ان کو بھلا نہ دو، بے شک اللہ رب العالمین تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔
اس آیت مبارکہ میں جو الفاظ استعمال ہوئے انہیں ملاحظہ فرما لیں۔ ارشاد فرمایا لا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں۔ جناح کا معنی جھکنا، مائل ہونا ہوتا ہے، اور اس سے مراد مالی مطالبہ بھی ہو سکتا ہے، گناہ بھی ہو سکتا ہے، اس واسطے کہ مالی بوجھ سے انسان گویا ایک طرف جھک جاتا ہے، اس لیے مالی مطالبے کو بھی جناح کہا جاتا ہے، اور گناہ سے بھی بندہ پستی کی طرف آتا ہے، اس لیے گناہ کو بھی جناح کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا لا جناح علیکم، تم پر کوئی جناح نہیں، یعنی نہ کوئی مالی مطالبہ ہے نہ کوئی گناہ ہے۔ کس صورت میں؟ فرمایا ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفردوا لہن فریدا، کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دو جب کہ تم نے انہیں چھوا بھی نہ ہو، یعنی ان سے مباشرت بھی نہ کی ہو اور ان کے لیے مہر مقرر بھی نہ کیا ہو، ایسی صورت میں اگر تم طلاق دے لو تو تم سے نہ کوئی مالی مطالبہ ہے، یعنی حق مار کا مطالبہ بھی تم سے نہیں، نہ پورے کا نہ نصف کا، اور کوئی گناہ بھی نہیں۔ ما لم تمسوہن، اس کا معنی لفظی طور پر تو ہوتا ہے چھونا، لیکن یہاں پر مراد جمع کرنا ہے، صحبت کرنا، مباشرت کرنا ہے۔ فرمایا او تفردوا لہن فریدا، یا تم نے ان کے لیے مہر مقرر نہیں کیا۔ تو اس سے پہلے اگر یعنی مباشرت اور مہر مقرر کرنے سے پہلے اگر طلاق دے دی تو تم سے کسی قسم کا نہ کوئی مالی مطالبہ ہے نہ گناہ ہے۔ البتہ فرمایا متعوہن، انہیں برتنے کو کچھ دو، اور وہ برتنے کو کتنا کچھ دے گا یہ اللہ رب العالمین نے ہر شخص کی مالی حیثیت کے مطابق اس پر چھوڑ دیا۔ فرمایا علی الموسع قدرہ و علی المقتر قدرہ، کہ خوشحال پر لازم ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق برتنے کو کچھ دے، اور تنگ دست پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی حیثیت پر کے مطابق برتنے کے لیے کچھ دے۔ متاع بالمعروف، یہ دستور کے مطابق برتنے کی چیز ہوگی، وہ کپڑے ہوں گے، لباس ہوگا، اور بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ فرمایا حقا علی المحسنین، یہ نیکوکاروں پر واجب ہے، یعنی یہ برتنے کا کچھ ساز و سامان دینا طلاق کے موقع پر، بشرطے کہ نہ مہر مقرر ہوا ہو نہ علیحدگی اور مباشرت ہوئی ہو، تو برتنے کا کوئی ساز و سامان دینا اس صورت میں واجب ہوتا ہے، اور یہ کتنا ہوتا ہے یہ ہر بندے کی مالی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ پھر دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے طلاق دی مباشرت سے پہلے اور مہر تم مقرر کر چکے ہو تو پھر جو مہر مقرر کیا ہے اس کا نصف دینا ہے۔ یہ تو نصف تو طے شدہ ہے، البتہ اس نصف میں سے اگر عورت کچھ معاف کر دے تو بھی جائز ہے، اور اگر مرد کچھ زیادہ دے دے تو یہ بھی جائز ہے، بلکہ یہ بہتر ہے۔ یہاں لفظ عفو استعمال ہوا، فرمایا الا ان یعفونا او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یعنی نصف مہر سے اگر عورت معاف کر دے تو اس کے معاف کرنے کو بھی عفو کہا گیا، اور مرد اگر نصف سے زیادہ کر دے تو اس زیادہ کو بھی عفو کہا گیا۔ تو لفظ عفو یہ ایسا لفظ ہے جس کا معنی کم کرنا بھی ہوتا ہے، مٹا دینا بھی ہوتا ہے، اور اس کا معنی زیادہ کرنا بھی ہوتا ہے۔ اس کا معنی مٹا دینا، ختم کر دینا، یہ تو قرآن مجید کے اندر بے شمار دفعہ منقول ہے، ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا، یعنی گناہ مٹا دیے۔ تو کم کرنا، مٹا دینا، یہ تو کثرت سے قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اس کا معنی بڑھا دینا، یہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ سورہ اعراف کی 95 نمبر آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ حتی عفوا، کہ پھر ہم نے برائی کی جگہ بھلائی بدل دی یہاں تک کہ وہ بہت ہو گئے، یعنی وہ زیادہ ہو گئے۔ اسی طرح حدیث پاک میں بھی ہے
کہ اعف الشاربہ واعف اللحا، کہ مونچھیں پست کرو، واعف اللحا، اور داڑھی کو زیادہ کرو، بڑھاؤ۔ تو عفو کا معنی کم کرنا بھی ہے، یعفونا میں یعنی عورت کی طرف جب یہ لفظ استعمال ہوا تو کمی والا معنی استعمال ہوا، اور مرد کی طرف جب یہ منسوب ہوا تو اس کا معنی کثرت والا ہے۔ تو فرمایا اگر مہر مقرر کرنے کے بعد اور صحبت سے پہلے طلاق دے دی تو جو مہر مقرر کیا اس کا نصف دینا ہے، البتہ اس نصف میں سے عورت کچھ معاف کر دے تو بھی جائز ہے، اور تم اس نصف سے کچھ بڑھا دو تو یہ بھی جائز ہے، بلکہ یہ بہتر ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین نے جن مسائل شرعیہ کو بیان فرمایا ان میں سے پہلا مسئلہ آیت مبارکہ کی صراحت سے انہوں نے اخذ فرمایا کہ اگر کہیں ایسی صورتحال ہو کہ زوجین کا نکاح ہوا اور نکاح کے بعد نہ خلوت صحیحہ ہوئی، یعنی وہ علیحدگی میں بھی نہیں ہوئے اور باہمی طور پر ملے بھی نہیں، جماع اور مباشرت بھی نہیں ہوئی، اور مہر بھی نکاح کے اندر مقرر نہیں کیا گیا، لیکن نکاح ہو گیا، تو اس نکاح کے بعد اگر نا اتفاقی سے اور سوء اتفاق سے طلاق ہو گئی تو ایسی طلاق دینے پر مرد کے ذمے کسی قسم کا مہر لازم نہیں ہے۔ ظاہر ہے مہر طے ہی نہیں ہوا تو مہر مسمہ بھی لازم نہیں، طے جو نہیں ہوا، مقرر بھی نہیں ہوا تو مہر مقرر بھی لازم نہیں، اور مہر مثل بھی لازم نہیں ہوگا۔ آیت مبارکہ کا صریح مفہوم یہی ہے۔ البتہ طلاق دیتے ہوئے اسے برتنے کے لیے کچھ جوڑا دینا، جسے متاع طلاق کہا جاتا ہے، وہ واجب ہوتا ہے، اور ایسی طلاق کی صورت میں عدت نہیں ہوتی، اس واسطے کہ عدت اس طلاق کی ہوتی ہے جس جس نکاح میں مباشرت ہو چکی ہو، اور اگر بغیر کسی مباشرت کے طلاق ہوئی تو اس طلاق کی عدت نہیں ہوتی۔ سورہ احزاب کی 49 نمبر آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، کہ اے ایمان والو، جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں بے ہاتھ لگائے چھوڑ دو، یعنی مباشرت کیے بغیر انہیں طلاق دے دو، تو تمہارے لیے ان پر کچھ عدت نہیں جسے تم گنو۔ تو اگر بغیر مباشرت کے طلاق ہو تو اس کی عدت نہیں ہے، البتہ اسے کپڑوں کا ایک جوڑا دینا یہ واجب ہے تاکہ طلاق کی وحشت کم ہو جائے اور اس کی کچھ دلجوئی ہو جائے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے اسے اور مقامات پر مثلا سورہ بقرہ کی 242 نمبر آیت مبارکہ میں بھی ارشاد فرمایا، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں ان کے لیے بھی مناسب طور پر نان و نفقہ ہے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ اب وہ جو کپڑوں کا جوڑا یا متاع طلاق دیا جائے گا اس کی حد تو مقرر نہیں، بلکہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ خوشحال پر اس کی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق ہوگا۔ البتہ اس کا جو اوسط درجہ ہے، درمیانی درجہ، وہ یہ ہے کہ وہ ایک قمیض، چادر اور اوڑھنی ہونی چاہیے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہی مروی ہے، لیکن یہ ایک اوسط درجہ ہے، اس سے زیادہ اگر خاوند دینا چاہے تو اس کے لیے بہتر ہے وہ دے۔ حضرت سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب اپنی زوجہ عائشہ خثامیہ کو 3 طلاقیں دیں اور اس کے بعد 10,000 روپے یہ نان و نفقے کے طور پر اور متاع طلاق کے طور پر انہیں دیے،
تو بیوی نے اس خواہش کا اظہار کیا اشارتاً کہ دوبارہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تینوں طلاقیں اکٹھی دے چکا ہوں، اس سے وہ مغلظہ ہو چکی ہے، اب اس سے رجوع کس طرح کر سکتا ہوں؟ میں نے خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ سرکار نے فرمایا ایما رجل طلق امرأتہ ثلاثا عند کل طہر تطلیقۃ او عند رأس کل شہر تطلیقۃ او طلقها ثلاثا جمیعا لم تحل له حتی تنکح زوجا غیرہ، کہ جو اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، وہ ہر طہر میں 1 طلاق دے، یا ہر مہینے 1 طلاق دے، یا اکٹھی ایک ہی دفعہ 3 طلاقیں دے دے، تو اب اس کے لیے بغیر حلالہ کے وہ جائز نہیں ہے، تو اب میں اس سے کس طرح رجوع کر سکتا ہوں؟ بہر صورت موضوع کی مطابقت سے اتنی بات ہے کہ آپ نے 10,000 درہم اسے متاع طلاق کے طور پر دیا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اسے کپڑوں کا جوڑا ہی دیا جائے، بلکہ کپڑے بھی دیے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی پیسے دیے جا سکتے ہیں، یا اور اس کو ضرورت کی جو چیز بھی ہو وہ دی جا سکتی ہے۔ زمانہ اور عادات کے بدلنے سے کپڑوں کے جوڑے کا حکم بدل جائے گا، لیکن دینا بہر صورت کچھ نہ کچھ دینا یہ لازم ہوگا۔ یہ تو اس خاتون کے لیے ہے، متاع طلاق دینا اس خاتون کو واجب ہے جس خاتون کا مہر بھی مقرر نہیں ہوا اور اس سے خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی اور اس سے مباشرت بھی نہیں ہوئی۔ جس عورت سے خلوت صحیحہ ہو چکی ہو یا اس سے مباشرت ہو چکی ہو اور مہر مقرر نہیں ہوا، ایسی عورت کو پورا مہر مثل، مہر مقرر تو نہیں ہوا کہ طے شدہ مہر دیں، البتہ مہر مثل دینا لازم ہوگا۔ اور مہر مثل کیا ہوتا ہے؟ مہر مثل یہ ہوتا ہے کہ جس خاندان کی وہ خاتون ہے، اس خاندان کے اندر باقی خواتین کا جو اوسطاً مہر ہے وہ مہر مثل ہوتا ہے۔ مثلاً اس طلاق یافتہ خاتون کی اگر کوئی ہمشیرہ ہے تو اس ہمشیرہ کا اگر مہر کوئی مقرر کیا گیا، یا اس کی پھوپھی ہے اس کا جو مہر مقرر کیا گیا، ان خواتین کو دیکھ کر اس کا مہر بھی مقرر کیا جائے گا۔ اس کو مہر مثل کہا جاتا ہے، یعنی اس خاندان عورتوں کا جتنا مہر ہو اتنا مہر مقرر کر دینا، یہ مہر مثل ہے۔ اگر خلوت صحیحہ یا مباشرت ہو چکی ہو تو پھر طلاق کی صورت میں مہر مثل ہوتا ہے۔ خلوت صحیحہ کیا ہوتی ہے؟ خلوت صحیحہ کا مطلب یہ ہے کہ خاوند اور بیوی ایک مکان میں، ایک کمرے میں اس طرح اکٹھے ہوں کہ ان کے درمیان مباشرت کرنے میں کوئی کسی قسم کا مانع نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو، نہ حسی طور پر کوئی شے مانع ہو اور نہ ہی شرعی طور پر مباشرت سے کوئی چیز مانع ہو۔ شرعی طور پر جو چیزیں مباشرت سے مانع ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں، مثلاً اس خاتون کو ماہواری ہے، حیض ہے یا نفاس ہے، یا وہ فرض روزہ کی حالت میں ہے، یا وہ فرض نماز کے اندر مشغول ہے، یا وہ احرام کے اندر ہے، خواہ وہ احرام حج کا ہو یا عمرے کا ہو، تو ظاہر ہے ان حالات کے اندر مباشرت ہو نہیں سکتی، شریعت منع کرتی ہے، تو یہ مانع شرعی ہوا۔ اور مانع حسی یہ ہوتا ہے کہ وہ مثلاً مریض ہے، وہ مرض خواہ وجود میں کسی ایسی جگہ ہے جس کی وجہ سے مباشرت کرنا اب مناسب نہیں، یا وہاں پر کوئی تیسرا فرد موجود ہے، اگرچہ وہ سویا ہوا ہی ہے لیکن اس کے باوجود اس تیسرے فرد کی موجودگی یہ بھی ایک مانع ہوتا ہے مباشرت کرنے سے۔ تو اگر ایسے مکان میں علیحدہ ہوئے جہاں پر کوئی مانع نہیں، نہ شرعی طور پر کوئی رکاوٹ ہے نہ حسی طور پر کوئی رکاوٹ ہے، تو ایسے مکان میں تنہا ہونے کی وجہ سے وہ خلوت صحیحہ پائی جائے گی، اور خلوت صحیحہ جب ہو جاتی ہے تو وہ بھی مباشرت کے ہی حکم میں ہوتی ہے۔ یعنی جس طرح مباشرت ہونے سے پورا مہر لازم ہوتا ہے، اسی طرح خلوت صحیحہ سے بھی پورا مہر لازم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جس طرح مباشرت کی وجہ سے عدت لازم ہوتی ہے،
اسی طرح خلوت صحیحہ کی وجہ سے بھی عدت لازم ہوگی، بے شک وہ کہتے رہیں کہ ہم نے مباشرت نہیں کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا اس بارے میں اجماع ہے۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہی فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اذا اغلق بابا وارخا سترا اور عورتا فقد وجب علیہ الصداق، کہ جب دروازہ بند کر لے اور پردہ لٹکا دے، پردہ کر لے، یا وہ شرمگاہ کو دیکھ لے، تو خاوند پر پورا مہر لازم ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر مہر مقرر نہیں ہوا تھا نکاح کے اندر، لیکن نکاح کے بعد خلوت صحیحہ ہو گئی یا مباشرت ہو گئی، تو خلوت صحیحہ بھی مباشرتی کے حکم میں ہوتی ہے۔ ایسی دونوں صورتوں کے اندر عدت بھی لازم ہوگی اور پورا مہر دینا پڑے گا، اور مہر چونکہ مقرر نہیں ہوا اس لیے مہر مثل دینا پڑے گا۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ نکاح کرتے ہوئے اگر حق مار کا ذکر ہی نہیں ہوا، ویسے نکاح کر دیا تو یہ نکاح بھی منعقد ہو جاتا ہے، اور اگر نکاح کیا اور حق مار کا ذکر یوں کیا کہ مہر نہیں دیں گے تو بھی نکاح ہو جائے گا، لیکن مہر مثل دینا لازم ہوگا۔ اور اگر نکاح کرتے ہوئے تو حق مار کا ذکر نہیں ہوا، لیکن نکاح کے بعد مہر کا ذکر زوجین نے کر لیا اور آپس میں کسی مقدار پر وہ متفق ہو گئے، تو جتنا ان زوجین نے مقرر کر لیا وہی مہر مسمہ ہوگا، پھر طلاق کی صورت میں وہی دینا ہوگا۔ اور طلاق اگر خلوت سے پہلے ہوتی ہے تو پھر جو طے کیا ہے اس کا نصف دینا ہے، اور اگر خلوت کے بعد ہوتی ہے تو پھر تو ظاہر ہے پورا ہی جو زوجین نے مقرر کیا ہے نکاح کے بے شک بعد کیا ہے وہ پورا مہر دینا ہوگا۔ لیکن یہ خلوت سے پہلے طلاق کی صورت میں نصف دینا ہے۔ اگر نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں کیا، بے شک بعد میں کر لیا، لیکن خلوت سے پہلے خاوند فوت ہو گیا، تو اب فوتیدگی کی صورت میں نصف مہر نہیں دینا ہوگا بلکہ پورا ہی مہر دینا ہوگا اگر مقرر کر لیا ہے تو، اور اگر مقرر نہیں کیا تو پھر پورا مہر مثل دینا ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے نصف مہر اس صورت میں بیان فرمایا ہے کہ جب مہر مقرر کر لیا ہو اور خلوت یا مباشرت سے پہلے طلاق دی ہو تو پھر نصف مہر قرآن مجید نے متعین فرمایا۔ اس کے علاوہ اگر خاوند کی وفات ہو گئی، بے شک دخول سے پہلے، مباشرت سے پہلے وفات ہو گئی، تو بھی پورا ہی مہر دینا ہوگا۔ اس سلسلے میں حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہ سئل عن رجل تزوج امرأة ولم یفرد لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وقص ولا شتت وعلیها العدۃ ولها المیراث، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس نے کسی عورت سے نکاح کیا، اس وقت مہر مقرر نہ کیا اور نہ ہی اس سے مباشرت کی، یعنی مہر مقرر بھی نہیں ہوا اس وقت، مباشرت بھی نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا، اب وہ مباشرت سے پہلے وہ فوت ہو گیا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس عورت کے لیے مہر مثل واجب ہے، جس میں نہ کمی ہوگی نہ اس میں زیادتی ہوگی، اور اس عورت پر عدت بھی لازم ہے، اور اس عورت کے لیے یہ بھی حق ہے کہ وہ مرد کے مال کی وارث بھی بنے گی، یعنی اسے وراثت میں سے بھی حصہ ملے گا۔ تو حضرت سیدنا معقل بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرمانے لگے کہ قضا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی بروعن بنت واسق امرأۃ منا مثل ما قضیت، کہ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضور آپ نے جو فیصلہ کیا
بعین ہی یہی فیصلہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بروا بنت واسق کے بارے میں بھی فرمایا، جو ہمارے خاندان قبیلے کی ایک خاتون تھی۔ تو سرکار کا بھی بعین ہی یہی فیصلہ ہے جو آپ نے فرمایا۔ تو ففارحا بہا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے بڑی فرحت اور خوشی محسوس ہوئی کہ الحمدللہ حضور نے جو تربیت فرمائی تھی، اس تربیت کے نتیجے میں ہم اسی فیصلے پر پہنچے ہیں جو فیصلہ حضور نے فرمایا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مہر مقرر ہونے سے پہلے خاوند نے طلاق دے دی، مہر بھی مقرر نہیں ہوا اور مباشرت بھی نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں مہر لازم نہیں ہے، صرف متاع طلاق لازم ہے۔ اور اگر مہر مقرر نہیں کیا لیکن مباشرت کر لی تو پھر ظاہر ہے پورا مہر دینا ہوگا۔ اور اگر مہر مقرر کر لیا لیکن مباشرت سے پہلے طلاق دے دی تو جو مقرر کیا ہے اس کا نصف دینا ہوگا۔ اور اگر مہر مقرر بھی نہیں ہوا اور مباشرت بھی نہیں ہوئی، خاوند فوت ہو گیا، تو ایسی صورت میں عدت بھی ہوگی، عورت کے لیے وراثت بھی ہوگی اور پورا مہر مثل دینا بھی ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ مہر وہ کتنا مقرر کیا جائے؟ اگر نکاح کے اندر اس کا تعین کیا جائے تو مہر کتنا ہوتا ہے؟ عموماً لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ شرعی حق مہر کتنا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ مہر کی کم از کم مقدار متعین ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ مقدار مہر کی متعین نہیں ہے۔ کم از کم مقدار کتنی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صداقہ دون عشرات دراہم، کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہوتا، یعنی اس سے کم مہر مقرر ہی نہیں کر سکتے، کم از کم جو ہوگا وہ 10 درہم ہوگا۔ اور 10 درہم کا جو وزن ہے وہ کتنا ہے؟ اس کا وزن چاندی کے لحاظ سے، وہ چاندی کے درہم ہوتے ہیں اور اس کا وزن ہوتا ہے 3 تولہ 9 ماشا چاندی۔ تو ہر دور میں چونکہ چاندی کی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، آپ اپنے مروجہ وقت کے لحاظ سے دیکھ لیں کہ جس دن نکاح کیا جا رہا ہے اس دن 3 تولہ 9 ماشا چاندی کی جتنی قیمت ہے وہ کم از کم حق مہر مقرر ہوگا، اور بہتر ہوتا ہے اس سے زیادہ ہی مہر مقرر کیا جائے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود جتنی بھی امہات المومنین سے نکاح فرمائے، سرکار نے ان کے مہر 400 درہم مقرر فرمائے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ کم از کم تو 10 درہم ہے، لیکن سرکار نے جو مہر دیے وہ 400 درہم سرکار نے مہر دیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 10 درہم سے کم تو مہر ہوتا ہی نہیں، اس سے زیادہ جتنا بھی مقرر کر لیں وہ شرعی ہی حق مہر ہوتا ہے۔ اور اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ جن عورتوں کو طلاق دی جاتی ہے ان عورتوں کی بنیادی طور پر 4 قسمیں ہیں، اور ہر قسم کا حکم جدا ہوتا ہے۔ ایک قسم تو اس طلاق یافتہ خاتون کی ہے کہ جس کا مہر بھی مقرر ہوا اور اس سے صحبت بھی ہوئی، اس کے بعد طلاق ہوئی، تو ایسی عورت کو مہر دینا واجب ہے، اور مہر کے علاوہ ساز و سامان جو کپڑا یا متاع طلاق ہے وہ دینا مستحب ہے۔ دوسری قسم اس عورت کی ہے جس کا مہر تو مقرر ہوا مگر ابھی صحبت نہیں ہوئی، تو مباشرت سے پہلے اسے طلاق دے دی گئی۔ ایسی عورت کا، طلاق یافتہ عورت کا حکم یہ ہے کہ جو مہر مقرر ہوا اس کا نصف دینا واجب ہے اور متاع طلاق دینا مستحب ہے۔ اور تیسری قسم اس عورت کی ہے جس کا مہر تو مقرر نہیں ہوا اور اسے صحبت بھی اس سے نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی طلاق دے دی گئی، تو ایسی عورت کے لیے نصف مہر مثل دینا واجب ہے اور متاع طلاق دینا یہ مستحب ہے۔ اور چوتھی قسم ان خواتین کی ہوتی ہے کہ جن کا مہر مقرر نہیں ہوا اور ان سے صحبت یا خلوت صحیحہ ہو چکی اور اس کے بعد انہیں طلاق دی گئی، تو اسے مہر مثل دیا جائے گا اور اسے بھی متاع طلاق دینا مستحب ہے۔ مفسرین نے یہ مسئلہ بھی اخذ فرمایا
کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ یا تو عورت اپنے حصے میں سے کچھ معاف کر دے تو اسے اختیار ہے، اور اگر مرد مقررہ حد سے زیادہ دے تو اس کے لیے بھی یہ جائز ہے، بلکہ بہتر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مہر ہوتا ہے یہ حقوق العباد میں سے ہوتا ہے، اور عورت اگر مہر معاف کر دے تو اسے معاف کرنے کا اختیار ہے، لیکن یہ اختیار عورت کا ہے، نہ اس کے والد کا، نہ اس کے بھائی کا، نہ کسی اس کے اور وارث کا۔ عورت اگر معاف کرنا چاہے تو عورت معاف کر سکتی ہے، وہ خواہ سارا معاف کرنا چاہے، خواہ اس میں سے کچھ حصہ معاف کرنا چاہے، وہ اس کا اختیار ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید یہاں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اگر معاف کر دیں تو اختیار ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کی 4 آیت مبارکہ میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا، پھر وہ اگر اپنے دل کی خوشی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دے دیں، یعنی معاف کر دیں، تو تم اسے خوشی خوشی کھا پی سکتے ہو، تمہارے لیے اسے استعمال کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن عورت معاف کر سکتی ہے، یہ عورت کا حق ہے، اس کے ورثاء کا یہ حق نہیں ہے۔ اور اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ قرآن مجید چونکہ یہاں فرما رہا ہے الذی بیدہ عقدۃ النکاح، کہ نکاح کی گرہ خاوند کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق دینے کا اختیار ہمیشہ خاوند کو ہی ہوتا ہے، بشرطے کہ اس نے اپنا یہ اختیار تفویض نہ کیا ہو، تو خاوند ہی طلاق دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ اور اسی آیت کریمہ میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ لا تنسوا الفضل بینکم، کہ طلاق بے شک ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود تم متاع طلاق یعنی برتنے کا ساز و سامان اسے دو، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو مہر تم پر دینا لازم ہے اس سے زیادہ بھی کچھ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک طلاق ہوئی ہے، بے شک حالات خراب ہیں، نا اتفاقی ہے اور خاندان میں چپکلش ہے، لیکن اس کے باوجود جو ایک دوسرے کے احسانات ہیں ان احسانات کو بھلا نہ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے جھگڑا ہوا ہے، ناچاکی ہوئی ہے جس کے بعد طلاق ہوئی ہے، لیکن اس ناچاکی کو بنیاد بنا کر اس ناچاکی کو قائم رکھنا، اور گزشتہ جو محبت اور حسن سلوک ہوا ہے، ظاہر ہے اسی محبت کی وجہ سے یہ نکاح کا رشتہ قائم ہوا تھا، وہ جو گزشتہ محبت اور حسن سلوک ہے اس کو بھلا نہ دیں، اس ناچاکی کی صورت میں اسے بھی یاد رکھیں تاکہ آئندہ زندگی کے اندر آسانیاں پیدا ہوں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔